بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ السلام علیکم دوستو، وہ سرزمین مقدسہ جو انبیاء کا مدفن ہے، جس کے گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے ہمراہ معراج کا سفر کیا، اور جس دھرتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروا کر امام الانبیاء کا لقب پایا، جس کے فاتح اعظم حضرت فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کی در و دیوار آج بھی ایوبی کی تکبیر سن رہی ہے، جہاں خیر کا نور پھیلانے والے اور شر کی تاریکی پھیلانے والوں کے درمیان ایک آخری اور ایسا عظیم معرکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ یہ وہ ارض فلسطین ہے کہ جس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف 17 ماہ رک کر کے نمازیں ادا کی، اور یہی مصلی نبی کہلاتا ہے۔ لیکن آج کی بھٹکی مادیت نے اس طرز کا راگ الاپا ہے کہ غیر تو غیر مسلمان اپنے بھی اس جال میں پھنس چکے ہیں، اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ محض 2 ممالک کی جنگ ہے۔ ہم اگر بحیثیت مسلمان فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ فلسطین بھی کلمہ کو مسلمان ہے اور ہم بھی کلمہ کو مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک فلسطین کی کیا اہمیت ہے، فلسطین ہمارے لیے کتنی مقدس زمین ہے۔ فلسطین ہمارے نزدیک ویسی ہے جیسے بیت اللہ ہے، جس طرح بیت اللہ کا تقدس ہے اسی طرح مسجد اقصیٰ کا تقدس ہے، لیکن ہم نے آج یہ ساری باتیں بھلا دی ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ 2 ممالک کی جنگ ہے، ان میں سے کوئی ایک جیتنا ہے کہ اور کسی ایک نے ہار مان لینی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فلسطین اور اسلام کا ایک گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ فلسطین تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا ہے، اسی وجہ سے اس شہر کا نام کنعان رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی طرف، اس ملک کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں سے جو 12 ان کے بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سرزمین پر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پر حکومت کی، اور مصر کے بعد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اس ملک کو قبطیوں سے آزاد کروایا۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس قبلہ اول کی حیثیت سے ہمیشہ دلوں میں اجاگر رہا ہے، چنانچہ اسی پیش نظر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی ایک لشکر جیش اسامہ کو ترتیب دیا اور رومیوں کے مقابلے میں روانہ کیا، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں سن 61 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو رومیوں کے قبضے سے، جو اس وقت کے صلیبی تھے، ان کے قبضوں سے آزاد کر کے اسلامی حکومت کے اندر شامل کر لیا، اور اس کے بعد سن 1099 کے اندر عیسائیوں نے چال چلی، اور مسلمانوں کے اندر جو اس وقت کی انتشار اور ان کے داخلی جو معاملات ایسے ہو چکے تھے، جن کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے سن 1099 پر دوبارہ فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں میں سے 70,000 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ لیکن یہ قبضہ زیادہ دیر تک نہیں چلا، چنانچہ ایک مرد مومن، ایک جنگجو، ایک شہ سوار سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھتا ہے اور دوبارہ فلسطین کو آزاد کروا لیتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ 1400 سال کے عرصے میں 1200 سال مسلمانوں نے فلسطین پر حکومت کی،
بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگی رہا اور مسلمان بیت المقدس کے اندر آزادانہ آ اور جا سکتے تھے۔ اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا آخری چشم و چراغ سلطان عبدالحمید جب اس کے وفات ہوئی اور اس کے بعد یہودیوں نے ایک سازش کے تحت وہاں کا گھیراؤ کیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر اپنی آبادی بڑھا کر اس قدر کر لی کہ سن 1948 کے اندر یہودیوں نے اپنے آپ کو ناجائز ریاست اسرائیل کے طور پر تسلیم کروا لیا، اور اس کا ایک اثر آج دیکھا جا سکتا ہے کہ آج نہت فلسطین کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور کس قدر روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا اینکر پرسن، آج کے وزیر و مشیر، آج کے سربراہان مملکت سارے مصروف ہیں اپنے اپنے داخلی معاملات کے اندر۔ کوئی یہ ہمت نہیں کر رہا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اظہار یکجہتی کا ایک لفظ بھی بول سکے۔ آج کے مسلمان 57 اسلامی ممالک شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو فلسطین کو اور فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کو اس اذیت میں دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں۔ طیب اردوان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر فلسطین ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو یاد رکھو ایک دن مسجد نبوی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، مدینہ منورہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور مدینہ منورہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ایک دن مکہ مکرمہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور مکہ مکرمہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ایک دن بیت اللہ شریف بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کیونکہ یہودی اپنے عزائم کے اندر بڑے پکے ہیں، وہ اپنے مذہبی معاملات کو لے کر بڑے پرجوش ہیں۔ آج وہ تمام ان چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں جن چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک آخری معرکہ بپا ہونا ہے جس میں اسلام اور کفر کے مابین ایک جنگ ہوگی، اور جنگ میں انشاءاللہ مسلمان فتح یاب ہوں گے اور اسلام کا کلمہ ساری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ لیکن آج کا مسلمان ان تمام چیزوں سے غافل ہے اور اپنے ذاتی معاملات کے اندر، اپنے کھیل کے اندر، اپنے لہو و لعب کے اندر اتنا مشغول ہے کہ اسے تمام چیزیں نظر انداز کرتے ہوئے بھی کوئی حیرت نہیں ہو رہی۔ وہ ان تمام چیزوں کو اس طرح نظر انداز کر رہا ہے جیسے یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کے درد سے پھلپلاتا ہے، دوسرا حصہ اس کے درد سے تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر وہ چیز اجاگر نہیں ہو رہی، آج کے مسلمان بیدار نہیں ہو رہے ان تمام یہودی سازشوں کے خلاف، ان تمام ایسی کارروائیوں کے خلاف جو یہودی ہمارے لیے کھول چکے ہیں۔ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو عمل ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ ہمیں اگر فلسطین کی مدد کے لیے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا ایک حل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں کہ جس کے ذریعے سے یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہماری ریونیو جنریٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہماری پیپسی ایک ایٹم بم بن کر فلسطین کے مسلمانوں پر گر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہم آج بھی اپنے زبان کے ذائقوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم آج بھی اپنی ذاتی دلچسپی صرف اس بات میں لیتے ہیں اور یہ بات کہہ کر اپنی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو کوئی ایسی اشیاء آج تک ایسی کوئی پروڈکٹ بنی نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہو، لہٰذا ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ ہم مجبور ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم ان کی تمام اشیاء خریدیں، کم کھا لیں، تھوڑا سا لو کوالٹی کا کھا لیں، لیکن اپنے ایمان پر کمپرومائز نہ کریں کہ مسلمان ان چھوٹی چھوٹی اشیاء کے مقابلے میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ ہمارے دل کے اندر وہ درد نہیں ہے، ہم وہ جو روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں وہ تمام چیزیں شاید ہمیں اجاگر ابھی تک نہیں کر رہی ہیں۔ ہمارے دل کے اندر وہ درد پیدا نہیں ہو رہا مسلمان بھائیوں کے لیے کہ مسلمان تو ایک ہے نا، بحیثیت مسلمان ہم تمام بھائی ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے کسی ایک فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان بھائی آج ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہے، آج ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ہم اس پر بھی خاموش ہیں، ہمارا اینکر پرسن خاموش ہے، ہماری مملکت خاموش ہے، 57 ممالک کے اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ کس لیے خاموش ہیں؟ کیونکہ آج ہم کسی ایسے ڈر کے اندر مبتلا ہیں کہ کہیں اگر ہم کوئی حق کی بات بول دیں تو ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے۔
آج اگر ہم حق کی بات بولیں تو ہمارے اوپر بھی گھیرا تنگ نہ ہو جائے. یاد رکھیں اگر آپ نہ بھی کہیں گے, اگر آپ حق کے ساتھ نہ بھی کھڑے ہوں گے, تب بھی ایک نہ ایک دن یہ یہودی ہمارے درمیان بھی گھیرا تنگ کر دیں گے. ان کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے. یہ آج فلسطین ہے, کل عرب کے ممالک کے اندر یہ مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے. تب آپ کیا کریں گے؟ تب بھی آپ خاموش رہیں گے؟ آپ مسلمانوں کی حمید کو اس طرح سے ختم کر دیں گے؟ نہ کریں ایسا. اپنے دل کے اندر وہ جذبات پیدا کریں, اپنے دل کے اندر اسلام کا بول بالا کریں. اور اگر آپ اپنے ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے تو جہاد باللسان تو کر سکتے ہیں. اگر آپ جہاد باللسان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل کے اندر تو اس بات کو برا سمجھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم تمام چیزوں سے بہت غافل ہیں. آج کا مسلمان کسی ایسے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے جسے اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہے. یاد رکھیں یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر آنے والی ہیں. ایک وہ وقت آئے گا کہ جب ہم تمام ان چیزوں کا شکار ہوں گے تو دوسرے لوگ اس وقت خاموش ہوں گے. آج اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھائے گا. اگر آج ہم خاموش ہو جائیں گے تو وہ وقت آئے گا جب ہم کسی مصیبت کے اندر ہوں گے اور دوسرا بھی خاموش ہوگا. اس وقت کا انتظار نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کے اوپر کوئی گھیرا تنگ ہو جائے. آپ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں اور یکجہتی کے ساتھ مضبوط ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیں, اپنا وقت لگا دیں, اپنی ساری توانائیاں لگا دیں. لہٰذا اپنے آپ کو یکجہتی کے ساتھ مضبوط کریں, ان کافروں کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں. Mm-hmm.